بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے، نوالا سے گرد و غبار دور کرو اور اسے کھا لو، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ آپ نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، وہ افراد جنہیں لو بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے، ان کے لیے باقاعدگی سے کھجور کھانا اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ اس کے علاوہ لال چقندر کھانے سے بھی بلڈ پریشر کو کم ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں۔ یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ ہائی کولیسٹرول لیول کم کرنے کے لیے باریک کٹے ہوئے پیاز، مکھن اور 1/4 کالی مرچ کو مکس کر کے کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ناشتے اور رات کے کھانے کے بعد بند گوبھی کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ایک کیلے کو 1 کپ دہی میں ملا کر کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، ناک یا بدن میں کوئی بھی ہڈی بڑھی ہو تو 99ویں دن تک روزانہ رات سونے سے پہلے اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ آیت کو 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجیے۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر دھبے پڑ جائیں تو اس کے لیے 4 بڑے چمچ گلیسرین میں 1 بڑے لیموں کا رس ملا کر کسی شیشی میں رکھ لیں۔ روزانہ اس مکسچر سے پاؤں کے دھبوں پر مالش کریں، بعد میں پاؤں دھو لیں، چند دنوں میں پاؤں صاف ہو جائیں گے۔ کمر درد سے نجات کے لیے ماش کی بغیر چھلکے والی دال کو گرم پانی سے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں، پھر اس میں برابر مقدار میں سونف مکس کر کے پیس لیں اور 1 چمچ صبح نہار منہ کھائیں۔ چند دنوں میں کمر درد سے نجات مل جائے گی۔ بے شمار لوگوں کا یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ ناظرین، کینسر کے مریضوں کے لیے 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ شہد، 1 چٹکی کالی مرچ، 2 چمچ ہلدی، تمام چیزوں کو اچھی طرح ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس دوران مریض یا کوئی قریبی شخص یا اللہ یا سلام یا حفیظ بغیر گنتی پڑھتے رہیں۔ نسخہ دن میں 1 بار نہار منہ استعمال کرنا مفید ہے۔ اس دوران صدقہ بے شمار کریں۔ تجارت میں ترقی و برکت کے لیے اس عمل کی عادت عام ہے۔ تجارت کے مقام پر 313 یا نافع کو بغیر ناغہ روزانہ پڑھتا رہے تو تجارت میں ترقی و برکت حاصل ہوگی۔ ناظرین، جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقیم پڑھے اور جس کام کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ناظرین، بیت الخلاء میں کام ہرگز نہ کیجیے۔ بیت الخلاء میں مسواک، ٹوتھ برش کرنے سے منہ سے بدبو آنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص محلے میں یا کاروبار میں ناجائز تنگ کرتا ہو تو اس کے شر سے بچنے کے لیے 7 روزے رکھیں اور ہر روز 313 مرتبہ یا حافظ پڑھیں۔ جب کوئی بھی مشکل پیش آئے، چاشت کی نماز ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند نسخہ، کیکر کے جو نئے پتے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر انہیں کوٹ کر سفوف بنا لیں اور 1 چمچ صبح و شام لیں۔ سگریٹ چھوڑنے کے لیے اول و آخر 3 بار درود شریف یا قابض 700 بار روزانہ پڑھیں۔ ناظرین، سگریٹ چھوڑنے کا دل میں پختہ ارادہ اور نمک زبان کی نوک پر لگا لیا کریں اور جس وقت سگریٹ کی طلب ہو انشاءاللہ طلب ختم ہو جائے گی۔ بال بہت گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ چند ہفتوں میں بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔
انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کچی گاجر چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیموں کا رس لے کر دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ ناظرین، کالے ہونٹوں کے لیے 1 کپ ناریل کا خالص تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیموں کا عرق شامل کر لیں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں۔ انشاءاللہ جلد ہی فرق محسوس ہوگا۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج کے سامنے کھڑے ہو کر 300 مرتبہ بسم اللہ اور 300 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ اللہ جل شانہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ انشاءاللہ 1 سال نہ گزرے گا کہ مالدار ہو جاؤ گے۔ سانولی گردن، ہاتھ اور پیروں کو گورا بنانا چاہتے ہیں تو 6 چمچ نمک 2 لیٹر پانی میں حل کر کے اس سے اچھی طرح گردن، ہاتھ اور پاؤں کو دھوئیں۔ چند دن کے استعمال سے گردن، ہاتھ اور پاؤں بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، مالٹے کا جوس پینے سے چہرے کا پیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ رزق میں برکت کے لیے ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں، ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق کی دنیا آئے گی تیرے پاس ذیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کر لیں۔ 1 یا 2 دفعہ استعمال کرنے سے مکمل آرام آ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا پرانی اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ خود بھی استعمال کریں اور اس ٹوٹکے کا دوسروں کو بھی بتائیں۔ ناظرین، دہی کے اندر 1 چٹکی سفید زیرہ ڈال کر استعمال کریں، چربی چند دنوں میں پگھل جائے گی۔ بچوں کا قد بڑھنا رک جائے تو 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، گٹھلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا دیں اور بچوں کو پلائیں، کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ ناظرین، چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں، چہرے کا رنگ نکھر آتا ہے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیٹ درد کی تکلیف میں لہسن کا مغز نکال کر اس کی 3 عدد چھوٹی گولیاں بنا کر نگل لیں، سخت سے سخت پیٹ درد کو آرام آ جائے گا۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اپنے اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی۔ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ ناظرین، روزانہ السی کے 1-2 چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد، سردی، زکام، کھانسی، قبض سے نجات ملتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے سے خون کی کمی 1 مہینہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی انجیر کھانے سے۔ نہار منہ بادام کھانے سے جلد چمکدار اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لٹایا جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی ہو، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا غنیمت پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ ناظرین، اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ 50 سال میں 20 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کو تھکاوٹ ہو یا پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پیو، آپ کو آرام آئے گا۔
ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और लीमू तीनों चीज़ों को मिक्स करके रात को सोने से पहले चेहरे और हाथों पर लगा लें। चेहरा नर्म, मुलायम और खुश्की दूर होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। नाज़रीन, ज़िंदगी की राह में कभी खुद को बिखरने मत देना, क्योंकि बिखरे हुए मकानों की ईंटें भी लोग उठा कर ले जाते हैं। गला ख़राब हो तो 2 चुटकी अजवाइन उबालकर उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी नमक डालकर इस्तेमाल करें। अगर सर्दी में आपको बार बार पेशाब आता है तो खसखस और थोड़े से तिल पीस कर रख लें और 1 चम्मच रात को सोते वक्त खा लें। पूरी रात आराम से नींद आएगी। नाज़रीन, सर्द मौसम में रोज़ाना एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाने से जल्द खुश्क नहीं होती और चेहरा हमेशा साफ़ रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रात में तहाई कुरान पढ़े से आजिज़ है? साहबा ने अर्ज़ किया, तहाई कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास तहाई कुरान के बराबर है। रोगन बादाम और अंडे की जर्दी बालों के लिए बेहतरीन कंडीशनर है। इससे सर पर जमे मुर्दा खुलिये उखड़ जाते हैं, बाल मजबूत, लंबे और चमकदार और घने हो जाते हैं। अखरोट खाने वाले बंदे के दांत खराब नहीं होंगे, चाहे 100 साल उम्र हो जाए। चाय पीने के नुकसानात: चाय पीने से वज़न में इजाफा होता है, चाय पीने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है, चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाती है। अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो। नाजरीन, चुकंदर, गाजर, करेले, टमाटर, सरसों का साग और नारियल का इस्तेमाल कैंसर से बचाता है। मुंह और हलक के कैंसर की सबसे बड़ी वजह फास्ट फूड का इस्तेमाल है। गर्म दूध में हल्दी, चुटकी भर नमक और गुड़ मिलाकर बच्चों को पिलाएं। इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ से राहत मिल जाएगी। नाज़रीन, रोगन बादाम में शहद मिलाकर होंठों पर लगाने से होंठ सर्द मौसम के असरात से महफूज रहते हैं। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं। अजवाइन जिगर की सख्ती, बढ़ा हुआ पेट, बदहज़मी, गैस और मैदे के दर्द में आराम पहुंचाती है। गाजर का रस दूध में मिलाकर पीने से जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, पट्ठों और बिनाई को कुव्वत मिलती है। मगज़, बादाम 7 अदद, किशमिश 7 अदद दोनों को रात में पानी में भिगो दें और सुबह नहार मुँह बादाम को छीलकर किशमिश के हमरा खा लें। नज़ला, ज़ुकाम और जल्दी बीमारी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, रोज़ाना इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ने से परेशानियाँ ख़त्म होती हैं, हालात अच्छे होते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और माल में इजाफ़ा होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। अखरोट की शक्ल दिमाग से मिलती है, इसलिए ये दिमाग को ताकत देता है और कमज़ोरी को दूर करता है। जबकि बादाम की शक्ल आँख से मिलती है, इसलिए बादाम नज़र को तेज़ करता है और आँख को ताकत देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वह अपने भाई मुसलमान को कमतर समझे। अमरूद खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। खाने से पहले अमरूद खाना कब्ज़ का बाइस होता है, जबकि खाने के बाद अमरूद का इस्तेमाल कब्ज़ को दूर करता है। निहार मुँह बासी रोटी गुड़ से खाएं या सालन से असाबी कमज़ोरी, पट्ठों का खिंचाव, खांसी और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफ़क़त शुरू कर देता है। मिट्टी के बर्तन में बना हुआ सालन खाने से 80 साल तक ताकत में कमी नहीं आएगी। पालक में बकरी की चर्बी मिलाकर खाने से बदन में कमज़ोरी ज़िंदगी भर महसूस नहीं होगी। मछली का तेल घुटनों पर लगा लिया करो, आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है। सफ़ेद आटा मत खाएं, ब्राउन ब्रेड खाएं। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से कब्ल बाथरूम से फारिग हो लें। इंसान की हर सांस उसे मौत की तरफ लेकर जा रही है और इंसान समझता है कि वो जी रहा है। नाज़रीन, अगर हलक में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खाओ, कमर दर्द दूर होगा। दाढ़ी के बालों में कंघी करने से दांत मजबूत होते हैं। बकरी के दूध के साथ बादाम खाने से याददाश्त तेज़ होती है। धूप से कैंसर जैसी बीमारी को रोक सकते हैं। सुबह के वक्त थोड़ी धूप लेने से मूड अच्छा रहता है, दिमाग पर भी अच्छा असर होता है
اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے۔ کیا آپ کے پاس اس سے مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر اور شام کو 3 کھجوریں کھائیں۔ سانس کی تنگی، بلغم اور ریشہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کالے دانہ کو یعنی کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ کلونجی معدے کو مضبوط کرتی ہے اور قبض سے نجات دلاتی ہے۔ برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد 1 چمچ، ارک، پیاز 1 چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داغوں پر لگائیں، افاقہ ہوگا۔ صرف 2 ہفتوں میں بڑھا ہوا پیٹ کم کرنا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کبھی کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں۔ کھانے اور لیٹنے کے درمیان 30 منٹ کا وقفہ ضرور رکھیں۔ ناظرین، پیٹ کے بل لیٹنے کی عادت ہے تو ختم کر دیں۔ توند اگر زیادہ باہر ہے تو کوہنی اور پنجوں کے بل 30 سیکنڈ کے 3 سیٹ لگا کر ورزش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ نزلہ زکام، سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری میں اجوائن کا قہوہ پی لیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھ لیا کریں، قیامت تک رزق تنگ نہیں ہوگا۔ اگر رزق کم ہونے لگے تو مہمانوں کو گھر میں بلاؤ، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں دسترخوان کھل گیا اس کا رزق کھل گیا۔ جب آپ کو دولت اور خوشیاں ملنے لگے تو ان 3 باتوں کو نہ بھولنا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اور نمبر 3 اپنی اوقات کو۔ والدین کے نام ایک خاص پیغام۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ بچوں کو ناشتے کے بغیر اسکول مت بھیجیں کیونکہ بلڈ شوگر کم ہونے کی وجہ سے وہ دن بھر سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری اور آنکھوں کی بینائی کے لیے یہ آب حیات کی مانند ہے۔ ناظرین، 2 چیزوں کی کمی بندے کو زندگی میں بہت اذیت دیتی ہے۔ ایک رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے اور دوسرا من پسند بندہ میسر نہ ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لیز چپس کھا کر کوک پینے سے پیٹ بھر جاتا ہے، موٹاپا آتا ہے۔ قد لمبا کرنے کا آسان طریقہ، گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھنے لگے گا۔ بانس کی جڑ کا سفوف آسانی سے پنسار کی دکان سے مل جائے گا۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتی ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔